سندھ پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب صورتحال یہاں آ کے پہنچی ہے کہ سوال اٹھنے شروع ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس سارے سین کے اندر خاموش کیوں ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں سامنے آ رہے، کیوں نہیں بیان دے رہے، کیوں نہیں ٹویٹ کر رہے؟ اور سندھ پولیس کے ساتھ جو ایشو ہوا ہے اس پہ وزیر اعظم صاحب کا جو موقف ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ وفاقی حکومت کا تو آ رہا ہے، وفاقی وزراء، وفاقی ترجمان، وہ وزیر اعظم صاحب کے ترجمان وہ تو بول رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب اس سارے سین کے اندر کہاں پہ ہیں؟ وہ کیوں خاموش ہے؟ وزیر اعظم صاحب کا اپنا پرانا بیانیہ رہا ہے، جب بھی وزیر اعظم صاحب آ کے خطاب کرتے ہیں تو وہ ہمیں سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو پہلے دن ہی آ کے سندھ پولیس کے ساتھ جو صورتحال پیش آئی تو وزیر اعظم صاحب کا موقف سامنے آنا چاہیے تھا، یا کم سے کم، کیونکہ یہ اداروں کا ایشو ہے، یہ کوئی عوامی ایشو، ظاہر سی بات ہے کہ عوامی ایشو تو بنتا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ اداروں کا ایشو ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو سامنے آ کے اس پہ اپنا موقف، اپنا بیانیہ رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال اب سوال ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس سارے سین کے اندر کہاں پہ غائب ہیں؟ یہ جب سندھ پولیس کے ساتھ صورتحال ہوئی، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سندھ پولیس کے ساتھ صورتحال پیش آئی ہے، لیکن اگر آپ پہلے دن سے، یہ کلائمیکس کی صورتحال نہیں ہے، یہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کی حکومت ابھی بھی 3 سال آگے اگر رہتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، پولیس کے ساتھ، یعنی سندھ پولیس نہیں، پورے ملک کی پولیس کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ شروع کریں گے، جان محمد جو اسلام آباد کے آئی جی تھے ان کو ہٹایا گیا، سپریم کورٹ تک کیس چلا گیا۔ یہ کیوں جان محمد صاحب جو ہیں وہ ہٹائے گئے تھے؟ کیونکہ اعظم سواتی صاحب تب جو وفاقی وزیر تھے اور اب بھی وفاقی وزیر ہیں، بیچ میں سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلا گیا تو وزارت جو ان کی تھی وہ کچھ دنوں کے لیے ہٹ چکے تھے، تو وہ اعظم سواتی صاحب نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کچھ چرواہے تھے ان کے گھر کے سامنے جا رہے تھے، جی ہاں، یہ مدینے کی ریاست کے اندر جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ ہم مدینے کی ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب جو وفاقی وزیر تھے ان کے گھر کے سامنے چرواہے گزر رہے تھے، مال مویشی ان کے ساتھ تھا، مال مویشی ان کے گھر میں چلا گیا تو وہ جی اریسٹ ہو گئے، اور پھر یہ پریشر بھی آنے لگا کہ ان کو یہ الزام تھا کہ پولیس پہ دباؤ تھا کہ بھئی ان کو زیادہ اریسٹ تو کر لیا، پولیس والے کہہ رہے تھے اس سے زیادہ کیا کریں، تو آئی جی نے فون نہیں اٹھایا، آئی جی تبدیل ہو گیا اور بعد میں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا۔ آئی جی صاحب سے پوچھا گیا اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جان محمد نے کہا کہ ہم کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے۔ جس کے بعد جو ناصر درانی صاحب تھے، اب ناصر درانی صاحب کے پی کے اندر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جب وہ خود وزیر اعظم نہیں تھے اور صرف کے پی کے اندر ان کی حکومت تھی، تو مثال دیا کرتے تھے کہ جی ہم نے کبھی ناصر درانی صاحب کو فون نہیں کیا، پولیس مکمل طور پہ نیوٹرل ہے، کبھی فون نہیں کیا۔ ناصر درانی صاحب کو ریسپانسبلٹی دی گئی تھی، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوئے تو ناصر درانی صاحب بھی ہٹ گئے کہ آئی جی اسلام آباد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو پھر کیا رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے دیکھا پنجاب کے اندر 6 آئی جیز تبدیل ہوئے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ 1 ماہ تک آئی جی چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا، یہ بدستور صورتحال رہی۔ اور پھر ڈی جی ایف آئی اے بشیر ممن صاحب نے، اب تو وہ آ کے آن دا ریکارڈ ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا پریشر ڈالا جا رہا تھا، صحافیوں کے حوالے سے پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ جی ان کے اوپر کیس کیے جائیں۔ تو یہ ایک طویل بیانیہ موجود ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا کہ وہ پولیس سے، بیوروکریسی سے کس طرح کام لینے کی کوشش کی، صرف پولیس نہیں بلکہ ڈی جی ایف آئی اے کا بھی، بشیر ممن صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے ہے۔ لیکن یہ صورتحال جب سندھ میں اب صورتحال جو پیدا ہوئی ہے تو وہاں پہ اگر آ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء جو ہیں یا وفاقی ترجمان جو ہیں ان کو تو بیانات تھا، پہلے دن آئے کہ جی واہ واہ زبردست، سندھ پولیس نے زبردست کام کیا کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا گیٹ توڑا گیا، ان کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی، تو بیانیے کی ایک صورتحال تھی، کیونکہ تحریک انصاف کے جو ترجمان تھے ان کا تو بیان یہ تھا کہ جن کو گرفتار کریں گے، وہ تو داڑھی بھی دکھا رہے تھے وزیر اعظم صاحب کے، دیکھیے گا کہ کل کیا ہوگا، تو وہ تو بیانیے سے عین مطابق وہ صورتحال چل رہی تھی، تو سندھ پولیس اچھی لگنے لگی کہ سندھ پولیس نے جو کیا رات اچھا کیا۔ لیکن اچانک جو سندھ پولیس نے چھٹیوں کے سلسلے کو شروع کیا تو پھر پتہ نہیں پیپلز پارٹی اور سندھ پولیس جو ہے نا وہ ایک ساتھ والا بیانیہ سامنے آنے لگا کہ جی سندھ پولیس اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک صورتحال، یعنی ایک پیج پہ ان کو نظر آنے لگی، اور ساتھ میں 18ویں ترمیم بھی یاد آ گئی کہ جی 18ویں ترمیم ہے، یہ سندھ کے اندر کا ایشو ہے، یہ سندھ کا معاملہ ہے،
جب اس سے پہلے سندھ میں وزیر اعلیٰ اور آئی جی کے ایشو ہوتے تھے تو پھر یہاں اسلام آباد میں میٹنگیں کی جاتی تھی، جی ڈی اے کے جو ممبران تھے ان کو بلایا جاتا تھا اور وزیر اعظم صاحب خود بیٹھ کے یہاں پہ سندھ کے آئی جی کے ایشو پہ ڈسکس کیا کرتے تھے، ڈی چوک پہ دھرنے میں خطاب کیا کرتے تھے، ایمانداری کے جو لیکچر ہے وہ بھی دیا کرتے تھے وزیر اعظم صاحب. لیکن آج کی صورتحال کے اندر یہ سندھ کا ایشو بن گیا کہ یہ سندھ کا ایشو ہے. لیکن جو ایک بیانیہ ہے وہ یہ ہے اور آئینی تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ آئی جی صاحب ہوں وہ بھی وفاق ہی تعینات کرتا ہے، وفاقی جو گورنر ہو، آئی جی ہو، چیف سیکریٹری ہو، وفاق کے ادارے کار میں آتے ہیں کہ جی وہ سندھ یا کسی بھی صوبے کی ریکمنڈیشن پہ وہ نام چوائس کرتے ہیں. اور ساتھ میں جو ادارے ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں وہ بھی جن پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہ بھی وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں اور وفاقی حکومت کے دائرے کار میں آتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب کی اپنی صورتحال بن رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کا اپنا ایک موقف اور اپنا ایک بیانیہ اس پہ سامنے آنا چاہیے تھا، اسٹیٹمنٹ سامنے آنی چاہیے تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب اس ساری صورتحال کے اندر خاموش ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب سندھ رینجرز کی صورتحال اور نوٹیفیکیشن جو سندھ حکومت جاری نہیں کر رہی تھی، پرانی بات ہے جب وہ چودھری نثار علی خان صاحب انٹیریئر منسٹر ہوا کرتے تھے، تو چودھری نثار علی خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر کوئی فورس خاموش ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی بول نہیں سکتا یا وہ خاموش ہیں تو ان کے ہاں کوئی زبان نہیں ہے تو ہم ان کی زبان بنیں گے. اور چودھری نثار علی خان صاحب نے کراچی میں ہی جا کے جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا تو کراچی میں ہی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ادارے جو ہیں صرف ٹویٹ سے بات نہیں کرتے، اداروں کے درمیان کمیونیکیشن ہونی چاہیے. تو یہ تب کی پوزیشن تھی جب چودھری نثار علی خان صاحب انٹیریئر منسٹر تھے. انہوں نے پوزیشن لی تھی کہ اداروں کے درمیان اور وزیر اعظم کے درمیان اور انٹیریئر منسٹر کے درمیان ایک باضابطہ طور پہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے، ٹویٹ کے ذریعے سارے معاملات نہیں ہوتے. یہاں تو آرمی چیف صاحب نے بلاول بھٹو کو فون کر دیا، سندھ کے آئی جی کو فون کر دیا، صورتحال کمیونیکیشن کے حوالے سے تو چلے، لیکن وزیر اعظم صاحب کا بیانیہ کہاں پہ ہے؟ وزیر اعظم صاحب اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں کیا ان کی پوزیشن ہے؟ اور جو ادارہ یعنی کہ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ پولیس نے مجبوری کی صورتحال میں جا کے اپنے جو ہے نا وہ ریزائن کا لفظ تو استعمال نہیں کرتے لیکن انہوں نے چھٹیوں کا جو آپشن ہے وہ استعمال کیا اور ساری سندھ پولیس جو ہے وہ چھٹیوں پہ چلی گئی. وجہ یہ تھی کہ کوئی سپورٹ ان کو نہیں مل رہی تھی، کہ اخلاقی سپورٹ تو سارا ملک کر رہا تھا لیکن بنیادی طور پہ یہ سپورٹ ان کو نہیں مل رہی تھی کہ حکومت ان کی آواز بنے وفاقی سطح پہ. وفاقی وزراء جو ہے تضییق کر رہے تھے سندھ پولیس کی اس حوالے سے. لیکن آپ کو ایک چیز یاد دلاتے چلے کہ اسی حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک موقف اختیار کیا تھا کہ دیکھیں پی آئی کا حادثہ ہوا، ہم رپورٹ شائع کریں گے، خالی یہ رپورٹ نہیں بلکہ پرانی رپورٹ بھی شائع کر دیں گے. شوگر کمیشن پہ یہی موقف تھا کہ جی ہم نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم جو صرف رپورٹ شائع نہیں کریں گے بلکہ ہم احتساب کے عمل کو اپنے خلاف اگر کوئی ہمارا اپنا بھی آئے گا تو ہم وہ رپورٹ بھی شائع کریں گے اور اس پہ ایکشن بھی لیں گے. پھر یہ اب صورتحال ہے جب سندھ پولیس کے ساتھ کیا ہوا ہے. سندھ کے آئی جی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی سندھ کے آئی جی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، تو یہ اب بنیادی طور پہ تو رپورٹ اور رپورٹ کو شائع کرنا، سب کچھ عوام کے سامنے لانا، یہ تو آپ کا اپنا بیانیہ ہونا چاہیے تھا. اور ساتھ میں وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے، یہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب بنے یا تحریک انصاف بنی، پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب کا یہ موقف تھا کہ کوئی بھی کسی بھی پولیس افسر کو فون نہیں کرتا اور کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہوتی، کوئی بھی دباؤ نہیں ہوتا، کوئی بھی پریشر نہیں ہوتا. پولیس مکمل طور پہ نیوٹرل ہے اور جب تک پولیس نیوٹرل نہیں ہوگی تو حکومتیں کام نہیں کر سکیں گی. کے پی کے کا مثال دیتے تھے وزیر اعظم صاحب، ناصر درانی صاحب کا مثال دیتے تھے. تو چلے یہ اتنے بڑے طویل ہم نے مثال دے دی، تمہید باندھ دی کہ اسلام آباد میں کیا ہوا، پنجاب میں کیا ہوا، لیکن عمران خان صاحب کا تو اپنا بیانیہ ہے کہ جی پولیس پریشر میں نہیں آئے گی، پولیس کو کوئی فون نہیں کرے گا. فون تو دور کی بات، پولیس کے آئی جی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، پولیس کے آئی جی کو وہاں سے اٹھا کے کسی اور آفس لے جایا گیا. ٹویٹ کیے گئے سینئر صحافیوں کی طرف سے کہ جی آئی جی اغوا ہوئے ہیں. اب اس پہ حکومت کا کیا بیانیہ ہے، وزیر اعظم صاحب کا کیا بیان ہے؟ ہم تو آپ کے وزیر اعظم صاحب، آپ نے جو کہا تھا کہ کوئی وزیر اعظم تو کیا وفاقی وزیر بھی جو ہے، کوئی بھی حکومت جو ہے آئی جی کو فون بھی نہیں کر سکتی، کسی ایس ایس پی کو فون کر کے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. یہاں تو آپ کی حکومت ہے، مدینہ کی ریاست کے آپ وعدے کر رہے ہیں. یہاں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے؟
کہ آئی جی کے گھر کا گھیراؤ ہو رہا ہے. فون کرتے تب بھی بات ٹھیک تھی کہ جی فون کر رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، یا فون کر کے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، یا ظاہر سی بات وفاقی حکومت ہے. لیکن یہاں تو آئی جی اغوا ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ عملاً یہ بات ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ جی کسی آئی جی پہ پریشر نہیں ہے، تو آئے سامنے اس پہ اپنا موقف اختیار کریں. اگر عملاً آپ یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو بھی رپورٹس ہیں، پی آئی اے کی رپورٹس، شوگر کمیشن کی رپورٹ، اپنوں کے خلاف رپورٹ، تو آئیں اور یہ رپورٹ بھی شائع کر دیں، بتا دیں کہ جی آخر آئی جی کے ساتھ کیا ہوا، سندھ پولیس کے ساتھ کیا ہوا، کیوں سندھ پولیس جو ہے وہ اس صورتحال پہ گئی کہ انہیں گھر کو جانا پڑا، یا انہوں نے جو لیو پہ جانے کا فیصلہ کیا. اور سندھ پولیس کو شاباش تو ملنی چاہیے کہ آخرکار جہاں اسلام آباد کے آئی جی وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، وہ چلے گئے. ناصر درانی صاحب اکیلے تھے، چلے گئے. بشیر محمد صاحب اکیلے تھے، چلے گئے. 6 آئی جیز پنجاب میں چلے گئے. لیکن ایک صورتحال تو کلائمیکس پہ آنی تھی نا، کہ جو صورتحال اگر آپ آفس میں جا کے اور آئی جی کو جا کے گھر سے ان کو اٹھا کے اور اپنے فیصلے کروائیں گے، تو پھر صورتحال تو ظاہر سی بات ہے کلائمیکس پہ تو آئے گی، یہ صورتحال تو پیدا ہوگی. لیکن باوجود اس ساری صورتحال کے جو آپ کا پرانا بیانیہ ہے، ان پرانے بیانیے کو چھوڑتے ہیں. یہ تازہ جو کمیشن کی رپورٹ اور باقی رپورٹس ہیں کہ جی ہم بڑا رپورٹ شائع کرنے والی حکومت ہے، تو پھر بتا دیں کہ جی آئی جی کے ساتھ کیا ہوا، وہ کون تھے جنہوں نے گھر کا گھیراؤ کیا، اور پھر پریشر ڈالنے والا کام آپ نہیں کرتے، تو پھر یہ آئی جی کو اٹھانے والا کام کون کر رہا ہے؟